بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات کو ہم پیش کریں گے جو بہت ہی لاجواب اور بہت ہی عمدہ واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ عراق سے شام کی طرف براستہ مصر ہجرت فرمائی۔ اس وقت مصر میں ایک ظالم قبطی بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے مظالم میں سے ایک یہ تھا کہ جس مسافر کی بیوی خوبصورت ہوتی تو یہ اسے طلاق دلوا کر خود قبضہ کر لیتا، اور اگر شوہر طلاق نہ دیتا تو اسے قتل کروا دیتا۔ البتہ اگر مسافر بھائی بہن ہوتے تو بھائی سے بہن کو نہ چھینتا تھا۔ سفر ہجرت کے دوران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس کی سلطنت سے گزر ہوا تو انہیں بھی دیگر مسافروں جیسے سلوک کا سامنا ہوا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہجرت کی تو آپ ان کے ساتھ ایک بستی میں داخل ہوئے جس میں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اسے بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک حسین ترین عورت کے ساتھ بستی میں داخل ہوئے ہیں۔ اس ظالم نے آپ علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ اے ابراہیم، تمہارے ساتھ جو عورت ہے اس کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ فرمایا یہ میری دینی بہن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس آئے اور کہا تم میری بات کو نہ جھٹلانا، میں نے انہیں یہ بتایا ہے کہ تم میری دینی بہن ہو، اور اللہ کی قسم اس سرزمین میں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی مومن نہیں ہے۔ مراد یہ کہ اس ایمانی و دینی رشتے سے میں نے بہن کہا ہے۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ انہیں پکڑنے کے لیے کھڑا ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر یہ دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے ماں سوا سے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ اس دعا کے بعد اس کافر کا دم گھٹ گیا اور اس کے گلے سے کھرکھراہٹ کی آواز نکلی اور وہ بے چینی سے اپنا پاؤں زمین پر مارنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ سارہ نے اسے قتل کر دیا۔ اس دعا کی برکت سے بادشاہ ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر بری نیت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا تو آپ نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر یہ دعا پھر کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے ماں سوا سے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ چنانچہ پھر اس کا دم گھٹ گیا اور وہ اپنا پاؤں زمین پر مارنے لگا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب دوسری یا تیسری بار میں ظالم بادشاہ کو چھوڑ دیا گیا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، تم لوگوں نے میرے پاس ایک سرکش جن بھیج دیا ہے، اسے ابراہیم کے پاس لوٹا دو اور اسے آجر عطا کر دو۔ اس کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو ناکام و نامراد کر دیا اور ہمیں ایک خادمہ عطا کی ہے۔ دوسری روایت میں ہے، جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بادشاہ کے پاس پہنچی اور اس نے آپ کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا ہاتھ درست کر دیا گیا۔ اس نے پھر انہیں پکڑنا چاہا تو اسی طرح اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اور پہلے سے سخت ہوا۔ اس نے پھر کہا، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کو کوئی ضرر نہیں دوں گا۔ حضرت سارہ اللہ تعالی عنہا نے دعا کی تو اسے درست کر دیا گیا۔ پھر اس نے اپنے کسی محافظ کو بلا کر کہا، تم میرے پاس کسی انسان نہیں بلکہ جنیہ کو لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ اللہ تعالی عنہا کو حاجرہ بطور خادمہ دی۔ جب آپ خیر و عافیت سے واپس لوٹی تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اس کافر و فاجر کی سازش کو اسی کے اوپر پلٹ دیا اور اس نے حاجرہ بطور خادمہ دی ہے۔ تنبیہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوجہ کو بہن کہنا بظاہر حقیقت کے خلاف ہے، لیکن ایک دوسرے اعتبار سے درست ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے انہیں بہن کہہ کر چچا زاد بہن یا دینی رشتے کے لحاظ سے اسلامی بہن مراد لیا تھا، اور یہ حقیقت کے عین مطابق ہے۔ اس سے متعلق مزید تفصیل انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی۔ نوٹ: حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کا اصل رسم الخط حاجر ہے،
البتہ اردو میں چونکہ اسے حاجرہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے اردو لغت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر جگہ حاجرہ ہی لکھا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ سے کچھ عرصہ پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہو چکا تھا کہ بادشاہ مصر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً پکڑ لیا، مگر آپ پر قابو نہ پا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ کی عصمت کو بھی محفوظ رکھا، کیونکہ سارہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ماں اور حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بننے والی تھی۔ جب بادشاہ آپ پر قابو نہ پا سکا تو انہیں اپنے گھر میں ہی قید کر دیا، اور جب حضرت سارہ اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھی تو خدمتگاری کے لیے انہیں حضرت حاجرہ اللہ تعالیٰ عنہ دے دی۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حاجرہ اللہ تعالیٰ عنہ باندھی تھی، یہاں تک کہ بائبل کے مؤلفین نے بھی انہیں جان بوجھ کر باندھی اور لونڈی کے طور پر پیش کیا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نسب پر بھی طعن کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا باندھی نہیں بلکہ شہزادی تھی، جنہیں مصری بادشاہ نے خدمتگاری کے لیے حضرت سارہ اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا تھا، جیسا کہ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا ایک مصری بادشاہ کی شہزادی تھی، اور یہ علاقہ منف، جسے آج کل منوفیہ کہا جاتا ہے، میں پڑتا تھا۔ اس پر ایک دوسرے بادشاہ نے غلبہ پا کر اسے قتل کر دیا اور شہزادی حضرت حاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں اس نے یہ شہزادی خدمتگاری کے لیے حضرت سارہ اللہ تعالیٰ عنہا کو تحفے میں دے دی، اور حضرت سارہ اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ شہزادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دے دی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت حاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا کا باپ مصر کے ایک علاقے حقن پر حکومت کرنے والے قبطی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ لونڈی نہ تھی، کیونکہ لونڈی غلام وہ ہوتا ہے جو کفر و اسلام کی جنگ میں کافر مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور مسلمان اسے غلام بنا لے۔ اس زمانے میں نہ کفر و اسلام کی جنگ ہوئی تھی، نہ آپ کسی مسلمان کے ہاں گرفتار ہو کر لونڈی بنائی گئی تھی، آپ شہزادی تھی، اس کے ہاں مظلومہ قیدی تھی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے ارض مقدس یعنی شام پہنچے، پھر آپ علیہ السلام کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام سرزمین اور کی طرف روانہ ہوئے اور شہر سدوم میں رہائش اختیار فرمائی۔ اس زمانے میں یہ وہاں کے شہروں میں سب سے بڑا شہر تھا اور اس کے رہائشی کافر و فاجر تھے۔ ارض مقدس میں ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجائبات عالم اس طرح مشاہدہ کروایا کہ یہ ظاہر و مخفی چیز ان کے سامنے کر دی گئی، کہ ہر ظاہر و مخفی چیز ان کے سامنے کر دی گئی اور مخلوق کا کوئی عمل ان سے چھپا نہ رہا، اور اس مشاہدے سے مقصود یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو عین الیقین حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ یا آسمانوں زمین کی بادشاہی سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے آسمانوں اور زمین کی مخلوق مراد ہے۔ حضرت مجاہد اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے آسمانوں اور زمین کی نشانیاں مراد ہیں، اور وہ اس طرح کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے صحرا چٹان پر کھڑا کیا گیا اور آپ کے لیے تمام آسمانوں کا مشاہدہ کھول دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے عرش و کرسی اور آسمانوں کے تمام عجائب اور جنت میں اپنے مقام کو معائنہ فرمایا۔ پھر آپ کے لیے زمین کا مشاہدہ کھول دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے تمام عجائبات دیکھے۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ دیکھنا باطنی نگاہ کے ساتھ تھی یا سر کی آنکھوں سے۔ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عظیم معراج ہوئی، مگر ہمارے آقا حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہت بڑھ کر معراج ہوئی، حتیٰ کہ حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر فائز ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض مقدس پہنچے تو اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب عز و جل مجھے نیک اولاد عطا فرما۔
जो कि दीन हक की दावत देने और तेरी इबादत करने पर मेरी मददगार हो और परदेश में मुझे उससे उनीसत हासिल हो। कुरान पाक में है रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। इससे मालूम हुआ कि नेक औलाद की दुआ करना सुन्नत इब्राहिमी है, लिहाजा जब भी हुसूल औलाद की दुआ मांगे तो नेक औलाद की दुआ मांगा करें। आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला की तरफ से एक बुर्दबार लड़के की बशारत मिली। कुरान पाक में है फबश्शरना बिग़ुलामिन हलीम, तो हमने उसे एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी सुनाई। मज़कूरा आयत मुबारका की दर हकीकत 3 बशारतों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, उनके यहाँ जो औलाद होगी वो लड़का होगा। नंबर 2, वो बालिग होने की उम्र को पहुँचेगा। नंबर 3, वो अक्लमंद और बुर्दबार होगा। नेज़ इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के मकबूल बंदों को उलूम खमसा की खबर दी जाती है, क्योंकि बेटे की विलादत से पहले उसकी खबर दे देना इल्म गैब बल्कि उन 5 उलूम में से है जिनका इल्म का अल्लाह के पास होना बतौर खास कुरान में मज़कूर हुआ है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है इन्नल्लाह इंदहु इल्मु स्साअह व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है और वो बारिश उतारता है और जानता है जो कुछ माओ के पेट में है, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा और कोई शख्स नहीं जानता कि वो किस जमीन में मरेगा। बेशक अल्लाह इल्म वाला खबरदार है। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बांझपन की वजह से औलाद की नेमत हासिल ना थी, इसलिए आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अता कर दी और अर्ज़ की हो सकता है कि अल्लाह ताला इनसे आपको औलाद की नेमत अता कर दे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह फरमा लिया।